السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد اشرف صادق آپ کے ساتھ 8th کلاس انگلش۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے جو ہے لاسٹ لیکچر میں اپنے تمام جو چیپٹر 1 کی ریڈنگ تھی پلس ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ، گرامر پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گلوسری جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو گلوسری میں جو ورڈز ہیں، ہارڈ شپس یعنی مشکلات، تو سنگل ہارڈ شپ یعنی مشکل۔ تو انگلش میں جو ہے میننگ بھی آپ کی آسانی کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے لکھ دیا ساتھ کہ سم تھنگ دیٹ کوزز سفرنگ، یعنی کوئی ایسی چیز جو مشکل پیدا کرے۔ اسی طرح ڈسپلے یعنی ظاہر کرنا، یہ ورب ہے۔ تو یعنی سم تھنگ دیٹ وی شو ٹو دا پیپل، کوئی ایسی چیز جو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ اسی طرح ٹربل مشکل، یہ ناؤن ہے جی۔ تو ڈیفیکلٹی یا پین، ڈسٹروئے جو ہے تباہ کرنا، ڈیمیج، ریکوگنائز پہچاننا، ایکنالج، پیشنس صبر، یہ بھی ناؤن ہے، لیکن یہ جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی جس کو ہم صرف جو ہے فیل کر سکتے ہیں، اس کی باقاعدہ کوئی شکل وغیرہ نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکیں۔ جبکہ ایسے ناؤن جن کی ہم جو ہے شکل و صورت بھی دیکھ سکیں، وہ کنکریٹ ناؤنز ہوتے ہیں۔ فوربڈن یعنی منع کرنا، تو یہ تھرڈ فارم ہے۔ فوربڈ یعنی منع کرنا، فوربڈن جو ہے تھرڈ فارم ہے۔ تو اس کے بعد مرڈر، قتل کرنا، یعنی ناحق مار دینا کسی کو۔ تو آپ کہہ لیں unlawful killing of any human being۔ ریونج بدلے کو کہتے ہیں۔ اور آپ کہہ لیں کہ جی ریٹرن پنشمنٹ، آپ کہہ لیں سمپل۔ کنکیسٹ فتح کرنا، تو آپ کہہ لیں the act of winning۔ اسی طرح سوشلی یعنی معاشرتی طور پر جو چیز معاشرے میں ہو۔ تو سچویشنز اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ انوالو بینگ ود ادر پیپل۔ سوسائٹی آپ اس کا سمپلی کہہ سکتے ہیں۔ کسٹم رواج کو کہتے ہیں یا روایات کو۔ تو ٹریڈیشن آپ کہہ لیں۔ آبجیکٹڈ اعتراض کرنا، یعنی سے سم تھنگ اگینسٹ۔ اس کے بعد جو ہے اب اس کی ایکسرسائز میں جو کوشچن آنسر ہیں ہم انہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ریگولر کلاسز ہوں گی اسٹوڈنٹس، تو میری کوشش ہوگی کہ آئندہ جو ٹیکسٹ میں کوشچنز ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کو کروا دیے جائیں۔ فی الحال ابھی جو ہے ایکسرسائز والی کوشچن میں کروا رہا ہوں۔ نیکسٹ لیکچر میں کوشش ہوگی کہ جو ٹیکسٹ میں کوشچنز موجود تھے آپ کو وہ کروا دیے جائیں۔ تو پہلا کوشچن ہے واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس؟ ٹالرنس سے کیا مراد ہے؟ تو ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس دیٹ یو ڈونٹ لائک۔ بردباری کا مطلب ہے تکلیف اور مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا یا ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اصل میں چونکہ میرے پاس اولڈ بک ہے تو میں نے اسی سے ہے، لیکن میں نے نیو بکس میں دیکھا ہے کچھ میں یہ کوشچن اس طریقے سے بھی ہے کہ ہیو یو شون ٹالرنس ایور ان یور لائف؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں بھی کبھی ٹالرنس دکھائی ہے؟ تو آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں یس آئی ہیو شوڈ ٹالرنس ٹو مائی فرینڈز مینی ٹائمس۔ آئی forgave them for their mischiefs۔ میں جو ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے اکثر انہیں معاف کر دیتا ہوں، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے how did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم respond to ill treatment of the people of طائف؟ طائف کے لوگوں کے برے سلوک کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا رویہ اختیار کیا؟ the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said او gracious and merciful God، اے مہربان اور رحیم خدا، شو دیم دا رائٹ پاتھ۔ اب یہ جو انورٹڈ کاماز ہیں، یہ جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں بیٹا، اسی طرح آپ نے بالکل جو ہے لکھنے ہوتے ہیں۔
ایک ورڈ کی بھی چینجنگ آپ نے نہیں کرنی ورنہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ اے مہربان الرحیم خدا ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میک اٹ ناؤن ٹو دیم، یہ انہیں بتا دے دیٹ آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر، کہ میں تو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ اس کے بعد واٹ ڈڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسک دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he was ill treated by the people of طائف، جب طائف کے لوگوں نے برا سلوک کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ On the occasion of trial حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم speak if you so wish I will destroy them، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں ابھی انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ تو یہ آزمائش کی گھڑی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیل ود ہز اینیمیز ایٹ کنکیسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے کیسا سلوک کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ایٹ دا کنکیسٹ آف مکہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناٹ اونلی forgave ابو سفیان but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house، یعنی ابو سفیان جو بدترین دشمن تھا اسلام سے پہلے مسلمانوں کا، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کر کے اس کو عزت بھی دی کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ What did حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years by God he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never objected to anything I said or did۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، خدا کی قسم انہوں نے کبھی بھی میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کیا جو میں نے کہا ہو یا کیا ہو۔ What did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about revenge in his last address؟ اپنے آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ In his last address the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden۔ اپنے آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہا کا بدلہ جو کہ زمانہ جاہلیت کے دنوں میں رواج تھا وہ اب منع کیا جاتا ہے، اور میں ان کو منع کرتا ہوں، ان کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد ہے میک ناؤنس، جو بی ایکسرسائز ہے کہ ناؤنز بنانے ہیں، یعنی ورب سے ناؤن بنانے۔ ورب اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کام کرنا ہوتا ہے، اور ناؤن جو ہے نام کو کہتے ہیں۔ اب ٹولریٹ برداشت کرنا، تو اس کا ناؤن بنے گا ٹولرنس۔ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی فارم شکل نہیں ہے، ہم صرف فیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پریکٹس، عمل کرنا، مشق کرنا، تو پریکٹس یہ یاد رکھ لیں، سی اور ایس والا جو ہوگا وہ ورب ہے جبکہ سی والا ناؤن جی۔ اسی طرح کنکیور فتح کرنا ورب ہے، کنکیسٹ فتح۔ اسی طرح ڈسٹروئے تباہ کرنا، تو ڈسٹرکشن یعنی تباہی۔ اسی طرح آبجیکٹ اعتراض کرنا، آبجیکشن۔ تو آپ نے جو ہے نا اسٹوڈنٹس اپنے جو 5 پیراگرافس ہیں ان میں کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم جو بیٹا وربز ہیں اپنی پریکٹس کے طور پر آپ نے ان سے ناؤن آپ نے بنانے ہیں خود ہی، اور مجھ سے جو ہے نا پھر جہاں آپ کو پرابلم ہوگی آپ نے مجھ سے پوچھ بھی لینا۔
اس کے بعد ایکسرسائز سی ہے، وہ کہتا ہے سفکسز. سفکسز اصل میں کیا ہیں جی؟ یہ کون سے ورڈز ہوتے ہیں؟ اردو میں نے ویسے ساتھ لکھ بھی دیا ہے کہ لاحق کے، سابقہ اور لاحقہ. ایک ہوتا ہے انگلش میں ہم کہتے ہیں سفکسز اینڈ پریفکسز. سفکسز یعنی ایسے الفاظ جو لاسٹ پر آتے ہیں اور اس سے کوئی میننگ فل ورڈ بن جاتے ہیں، جبکہ پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور، یعنی ایسے ورڈ جو پہلے آئیں. تو ابھی فی الحال سفکسز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم وہ کر لیں. اب جیسے سم ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جی فل آف. تو اب برڈن کے ساتھ جب اس کو لگایا برڈن سم تو یہ بن گیا جی میننگ لیس. تو آگے ورڈز ہیں، ان کو جو ہے ہم نے جو ہے ایڈجیکٹیو وغیرہ بھی بنانے اور سنٹینسز بھی بنانے ہیں. تو لون ہے، اس کے ساتھ اب ہم سم لگائیں گے. تو لون سم یعنی اکیلا. تو آپ لکھ سکتے ہیں جی ہی فیلٹ لون سم آفٹر دیٹ انسیڈنٹ. اس واقعے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہی فیلٹ لون سم آفٹر دیٹ آف ہز پیرنٹس. اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا. تو لوتھ ویسے میننگ ہوتا ہے نامادہ، لیکن لوتھ سم یعنی مکروہ، کچھ ایسا کام جو منع ہو. تو دا لوتھ سم لٹل کریچرز واز ڈس لائکڈ بائی ایوری ون. چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، وہ اب کسی کو بھی پسند نہیں آتے. اسی طرح بودر پریشان، بودر سم یعنی تکلیف دہ. تو سم ڈیزیز آر بودر سم بٹ ناٹ ویری فیٹل. کچھ جو ہیں تکلیف دہ ضرور ہیں لیکن مہلک یعنی جان لیوا نہیں ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کے لیے یہ سارے بنائے ہوئے ہیں. سکرین آپ روک کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز ہے فل ان دا بلینکس ود سوٹیبل ورڈز فرام دا ٹیکسٹ. تو یہ چونکہ بک سے ہی ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں نے ویسے فل کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج تک جو ہے فی الحال اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم جو باقی ایکسرسائز ہے اس کو انشاءاللہ سولو کریں گے. تو یہ ایکسرسائز کے جو کوسچن آنسر ہیں اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور یہی آپ کی جو ہے نیکسٹ اسائنمنٹ ہے. جزاک اللہ.